بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں مدثر اکرم اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت ہم موجود ہیں گرین ہلز کالج مظفر آباد میں. اس وقت ہمارے ساتھ اس ادارہ کے ایم ڈی ڈاکٹر محمد ادیب خان صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جس طرح کرونا کی وجہ سے 6 مہینے اسکول اور کالجز بند رہے, تو اس عرصہ میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی, اور اب دوبارہ سے کالجز اور اسکول لگ گئے ہیں تو آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ اس موضوع سے مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کووڈ کے دوران. تو سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ جب 15 مارچ کو گورنمنٹ نے ادارے بند کرنے کا حکم دے دیا, اور گورنمنٹ کو یا ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایٹ لیسٹ کوئی پلان ضرور دینا چاہیے تھا پرائیویٹ اداروں کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں جو فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کی فیسیں جنریٹ ہوتے ہیں, اگر ہمیں 4-5 لیکس دینے اور جو فی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ جسٹ 50-60,000, تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم بن گئی تھی, فائنینشیل پرابلم ہمارے لیے کہ اس کو ہم کیسے مینٹین کریں. اور پھر ہم نے ہر طرح سے کی منی بارو کر کے کسی نہ کسی طرح ٹیچرز کو, کیونکہ بیچ میں 2 عیدیں بھی آ رہی تھیں, تو ہم نے مینیج کرنے کی کوشش کی ادارے کو. چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی نا, میرا خیال ہے ان 6 منتھ میں وہ منیمم بھی کوئی 30-40 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے. اور یہاں سے آگے اب ظاہر ہے وہی فکس فی آتی ہے جو آپ نے مہینے پہ, جو آپ کا ایک چھوٹا سا بجٹ ہوتا ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے. اب اتنی زیادہ مطلب جو ڈیفیسٹ آ گیا ہے, اور اب ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں پچھلے 6 ماہ کی فی پے کریں, تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم کیسے فی پے کریں, ہم تو بچے ہمارے گھر تھے, ہم تو فی پے نہیں کریں گے. اب ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے علاوہ جی آپ فی لیں, لیکن آگے لوگوں کی کیپیسٹی بھی تو دیکھنی ہے, لوگ بھی تو متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ. کچھ گورنمنٹ ملازم تھے چلیں ان کو چھوڑ دیں, لیکن جو باقی ڈیلی ویجر تھے وہ تو اپنے بچوں کی فی آپ پے نہیں کر سکتے, اور موسٹلی ہمارے پاس بچے تو ڈیلی ویجز کے ہوتے ہیں. تو اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں کسی بھی ادارے کے اونر کے لیے بہت مشکل ہے. تو میں آپ کے چینل کی وسادت سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو اداروں کے اوپر خاص خیال ان کا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر چھوٹے اداروں کا خیال نہ کیا گیا, یہ ختم ہو گئے تو بہت سارے لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکمران یہ چاہتا ہے کہ اس کے کنٹری کے اندر نا بہت سارے لوگ بیک وقت بے روزگار ہو جائیں. تو ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر توجہ دیں, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں خاص کر ان کے لیے فل فور گورنمنٹ کو نہ کچھ گرانٹ مختص کرنی چاہیے. جی اس وقت ہمارے ساتھ اس ادارہ کی اسٹوڈنٹس موجود ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے اب دوبارہ سے کالجز کھل گئے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی میرا نام رینا فاروق ہے, میں گرین ہلز سے تعلق رکھتی ہوں. گھر میں یہ تھا کہ ہمیں آن لائن کلاسز میں بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا تھا. زیادہ تر جو ہے وہ انٹرنیٹ ایشو, باقی تو ٹیچرز نے ہر کوئی مسئلہ نہیں کیا. تو مجھے پراؤڈ ہے کہ میں گرین ہلز کی اسٹوڈنٹ ہوں, کیونکہ ہمیں گرین ہلز میں ہر جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. تمام SOPs جو کہ ان کو گورنمنٹ نے پرووائڈ کی تھی ان سب کا خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد جو واٹر کولر جو ہیں ان کے ساتھ گلاس اویلیبل نہیں ہو, کیونکہ کافی سارے بچے جو ہیں وہ وہاں سے جو واٹر ہے وہ پی رہے ہیں, اور اس طرح ان کو یہ الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ کالج سے پانی پئیں, وہ گھر سے جو ہے وہ اپنی بوٹل ساتھ لے کے آ رہے ہیں. کہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ نے گھر میں کیسے مینیج کیا کہ آپ کی آن لائن کلاسز ہوئی, تو آپ نے کس طرح سے مینٹین کیا اس سیکوینس کو؟ پہلے تو اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا تھا, ہمیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن ہمیں فخر ہے گرین ہلز والوں نے ہماری بھرپور مدد کی. انہوں نے ہمیں ہر فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. Yes, online classes were going on, but it was difficulty to take because internet connection was very poor, and sometimes the class was we could not take it easily because internet was doing some problems. But now we are here back in our college. It's good enough because physical classes are better than online classes. Our college is having so many good things here because they are properly following all the SOPs. There are sanitizers placed in front of the class doors, and even they are not allowing us to mix up with other students, and we cannot handshake. We cannot even sit with our students and fellows. So that's all. My name is Mirzki, and I read in this Fine Institute of Green Hills Science College. And during the lockdown days, I was just so in depression and stuff, and where my future is going. I mean, where could I go after this?
I can't do anything over there. I was just wasting my time, a lot of time. So I heard about these online classes that was going on, and I was really happy. And I took some of them, which were really helpful right now. I started memorizing them and revising them, and I'm telling you, I've got these monthly tests and I've got great results. So when the college started, I came here my first day and I said, really, wow, a lot of SOPs and stuff are being looked upon, and it's just so great right now. There are many things like sanitizers everywhere. Every kid is having one right now. And also I can see that they're not letting anyone in without a mask, and they're not letting anyone even keep down. They have really good progress over here. Nothing is going on. No one's getting sick. No one is getting any kind of symptoms or stuff. And I would also like to say that it's so great to be here. It's like in a safe circle. It's so good. And when I'm going out there, I'm seeing people just roaming around free. They're having their masks torn off like that and throwing it in the streets, which is so bad right now. I feel pity for them. So not good. So I come here every day with a hope that I have a new future, I have a bright future. I study, I cooperate with them. It's so good with them. So I would like to thank for this opportunity, and thank you. جی اس وقت ہمارے ساتھ اس ادارہ کی ایک ٹیچر موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ جس طرح لاک ڈاؤن کے دوران ایک ٹیچر کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا, تو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا اپنے اسٹوڈنٹ کو, آپ نے کس طرح آن لائن ان کی کلاسز لی, اور کس طرح آپ نے اس تعلیمی تسلسل کو مینٹین کیا؟ جی السلام علیکم. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا اور آفٹر عید الاضحیٰ, ہم نے فوراً سے اپنے کالج میں ایک سافٹ ویئر بنوا لیا. اپنا LMS سافٹ ویئر تھا, اس کے تھرو ہم نے آن لائن کلاسز دیں بچوں کو. ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹف ٹائم تھا, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھا, ٹیچرس کے لیے بھی تھا. جس بھی اینگل سے دیکھیں یہ ٹف ٹائم تھا, لیکن ہم نے اس کو بہت اچھے سے مینیج کیا اپنے سسٹم کے تھرو. تو اب دوبارہ سے ایک نئی حکمت عملی کے تحت SOP کے تحت کالجز دوبارہ سے کھول گئے ہیں, تو اب ٹیچر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت بھی ہے, کیونکہ بچے اپنی روٹین بھول چکے ہیں. 6 مہینے کے بعد وہ دوبارہ سے کالجز میں آئے, تو کس طرح سے آپ ان کو ایک نیو ٹرینڈ پہ لا رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت کچھ چیزیں بھول گئی ہیں, تو آپ کس طرح سے ان کو سکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے بچے بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں. ان کو ہم نے فرسٹ ڈے ہی بتا دیا تھا. ہم نے بلکہ کالج آنے سے پہلے بچوں کو انفارم کر دیا کہ یہ SOPs ہیں. ہم نے کالج کی SOPs بنا کے بچوں کو بھجوا دی تھی پرسنل, ہر ایک بچے کو, کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, اور ہمارے بچے ان کو فالو کر رہے ہیں. ٹوٹلی ہم SOPs کے اکارڈنگ ہم اپنی کلاسز لے رہے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت اچھا ہمارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ٹیچر موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ مظفر آباد میں کرونا دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. جی یہ ایک نئی لہر آئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے جو بھی ہیں وہ اسٹرکٹلی SOPs پہ عمل کریں, اور اداروں میں ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں. وہ اپنے ہاتھوں کو بار بار بچوں کے ہاتھوں کو دھونے کی تاکید کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ SOPs پہ اسٹرکٹلی عمل کریں سارے لوگ. الحمدللہ ہم نے لاک ڈاؤن میں باقاعدہ آن لائن کلاسز لی ہیں, بچوں کو آن لائن ہم ٹیچنگ کرواتے رہے ہیں. اور اب جب ادارے کھلے ہیں ہم SOPs پہ باقاعدہ عمل کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص ادارے میں بغیر ماسک کے داخل نہیں ہو سکتا. گارڈ کو اسٹرکٹلی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کے پاس ماسک نہیں ہے, جو ماسک پہن کے نہیں آتا, وہ ادارے میں داخل نہ ہو. السلام علیکم, میرا نام سید علی اصغر شاہ ہے اور میں گرین ہلز کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور ڈیورنگ لاک ڈاؤن ہمارے جو کالج ہے اور ہمارے جو ٹیچر سٹاف ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کی ہے. اور ڈیورنگ لاک ڈاؤن کیونکہ باقی کالجز ہیں ان سے وہ اس بہت مشکل سچویشن میں تھے, لیکن ہمارے کالج نے, ہمارے ٹیچر سٹاف نے ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک سافٹ ویئر بنایا گیا جس سے ہماری پڑھائی کا خاص خیال رکھا گیا, اور ہمیں آن لائن کلاسز دی گئی تاکہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے وہ منقطع نہ ہو. تو ہمیں تعلیم سے انہوں نے بالکل ٹچ رکھا ہے. جی اس وقت ہم گرین ہلز کی ایک کلاس میں موجود ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ ماسک کا استعمال کیا ہے, ہینڈ سینیٹائزر بھی یہ یوز کر رہے ہیں. تو مکمل SOP کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو یقیناً یہ کریڈٹ ان کے ٹیچر کو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی اس میں بہت ہی مرکزی کردار ہے. تو آپ دیکھتے رہے ہیں RS TV. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مدثر اکرم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.